السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ رسالت اور نبوت کے دور کے تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وحی کے مرحلے کیا تھے، کیونکہ وحی ہی اصل ذریعہ تھا پیغام کا، اور دعوت کا مقصد بھی وہی تھا۔ مرحلے یعنی کہ ایک مائل سٹون، سٹیجز بول سکتے ہیں، سٹیجز۔ وحی کے سٹیجز کیا تھے؟ وحی کے کچھ مرحلے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے رہے۔ پہلا مرحلہ، سب سے پہلے مرحلہ تھا سچے خواب۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ واقعی سچ نکلتا۔ دوسرا مرحلہ، فرشتے نے چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و ذہن میں پیغام ڈال دیا۔ کوئی روح اپنی لکھی ہوئی تقدیر پوری کیے بغیر نہیں مر سکتا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ اسی سے مانگتے رہو۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے ہی مل سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، فرشتے انسانی شکل میں آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے۔ صحابہ نے بھی کبھی کبھی اس شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ چوتھا مرحلہ، کبھی وہی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی۔ یہ سب سے مشکل ہوتا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑتا، پسینہ نکل آتا، حتیٰ کہ ٹھنڈی دنوں میں بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تو اونٹ برداشت نہ کر پاتا اور بیٹھ جاتا۔ پانچواں مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ 2 مرتبہ ہوا۔ چھٹا مرحلہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اور اللہ نے ان سے سیدھا بات کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا۔ ساتواں مرحلہ، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا کلام کیا، بغیر کسی فرشتے کے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تھے وحی کے مراحل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسالت کا اصل ذریعہ بنے۔ ایک دن وحی ایک نئی شکل میں آئی اور فرشتے نے کھلے ہوئے پیغام سنایا۔ پہلا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر انسانیت کو خبردار کرنا تھا۔ یہ دعوت ایک ایسا ویک اپ کال تھا کہ جو انسان کے دل و دماغ میں ہلا دینے والی شوق پیدا کرتی۔ دوسرا پیغام رب کی عظمت بیان کرنا، زمین پر صرف اللہ کا جلال، اس کی عزت اور اس کی بادشاہت کا ذکر کرنا۔ تیسرا پیغام کپڑوں کو پاک رکھنا اور ہر طرح کی ناپاکی، شرک اور گناہ سے دور رہنا۔ اس میں ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی، یعنی دل اور روح کو بھی پاک رکھنا۔ چوتھا پیغام اپنی قربانیوں اور عبادت کو اپنا احسان نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دینا، بنا کسی فخر، بنا کسی اجرت کی طلب سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے دینا۔ پانچواں پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا کہ مشرکین ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کو تکلیف دیں گے، سازش کریں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم ملا، صرف اپنے رب کے لیے۔ یہ پیغام اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا دور تھا، ایک عظیم ذمہ داری، ایک عظیم امتحان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کا اصل مرکزی پیغام مل گیا۔ صرف اللہ کے لیے اٹھنا، خبردار کرنا، پاک رہنا، صبر کرنا اور اپنی روح کو اللہ کے لیے مخلص بنانا۔ یہ آیتوں کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو دیکھنے میں تو بہت سمپل تھی، لیکن اصل میں ان کا اثر دنیا کے ہر کونے تک پہنچا۔ ان آیتوں نے ایک نئی دعوت کی بنیاد رکھی، ایک نئی زندگی کا نظام۔ اس دعوت کا پہلا پیغام تھا لوگوں کو وارن کرنا، خبردار کرنا۔ خبردار کرنے کا مطلب تھا ان کو ان کے غلط راستوں اور برے عمل کے نتیجوں سے آگاہ کرنا۔ اور جب انسان کو خبردار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن۔ یعنی یہ پیغام صرف اس زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ایک آخری اور ہمیشہ کے لیے زندگی کا ثبوت تھا۔
قرآن کے تمام پیغام اسی طرف بلاتے ہیں کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کریں اور اپنے خواہشات اور اپنی مرضیوں کو اللہ کے راضی ہونے کے لیے قربان کر دیں۔ اس پیغام کے بنیادی اصول کچھ یوں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، صرف اللہ ہی ایک ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ دوسرا، آخرت پر یقین، ہر عمل کا حساب دینا ہے اور ایک دن آئے گا جب انسان اپنے اعمال کا نتیجہ پائے گا۔ تیسرا، اپنے نفس کو پاک رکھنا، اپنی روح کو برائیوں، گندی عادتوں اور گناہوں سے دور رکھنا، ساتھ ہی نیک اخلاق اور اچھا سلوک اپنانا۔ چوتھا، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرنا، ہر فیصلہ، ہر قدم صرف اللہ کے بھروسے پر اٹھانا۔ اور پانچواں، یہ سب تب مکمل ہوتا ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرے، ان کی رہنمائی کو اپنائے اور ان کے راستے پر چلے۔ یہی اصل میں اسلام کی دعوت کا نظام تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں پکارا، اے چادر میں لپیٹنے والے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور سب کو خبردار کرو۔ یعنی اپنی زندگی صرف اپنے لیے گزار دینا آسان تھا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی ذمہ داری کے لیے اٹھایا۔ اب نیند، سکون، آرام کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے نئی دعوت رکھنی تھی، جو مشکلات، دکھ اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 20 سال سے زیادہ اس پیغام کو پہنچایا۔ یہ تھی وہی امانت، انسانیت کو روشن کرنے کی، گناہوں کے اندھیروں سے نکالنے کی اور اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔